ہے اللہ نے انسان کو جو بنایا، جانور کو بنایا، بکری کو بنایا، خنزیر کو بنایا، بھینس کو بنایا۔ بھینس گھاس کھائے تو ہضم کرتی، گوشت کھائے تو ہضم نہیں کرتی۔ شیر گوشت کھائے تو ہضم کرے گا، گھاس کھائے تو ہضم نہیں کرے گا۔ بلی دودھ پیے تو ہضم کرے گی، بریانی کھائے تو ہضم نہیں کرے گی۔ ایسے جانوروں کا اللہ نے سسٹم رکھا، بھینس گھاس کھا کے ہضم کرے گی، دودھ پی کے نہیں۔ شیر گوشت کھا کے ہضم کرے گا، گھاس کھا کے نہیں۔ ایسے ہی مسلمان حلال کھائے تو ہضم ہوگا، حرام کھائے تو اس کی نوسط والے کو حق لوٹانے سے بھی زیادہ لوٹا دینا 70 سال کا ثواب رکھتا ہے۔ اب دیکھ لو، بیویوں کا مہر دیا نہیں دیا، بہنوں کو وراثت دیا نہیں دیا، بیٹی کو حق دیا نہیں دیا ہے، پڑوسی پر کتنا ظلم کر رہا ہے۔ مسجد کی پراپرٹیاں، خواہ کوئی بھی مسجد ہو، مسجد کی پراپرٹیوں میں جس مسجد کی انکم زیادہ ہے وہاں پر کمیٹیوں کے جھگڑے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ ہر مہینہ اتنے لاکھ روپے انکم ہے تو کون پوچھے گا؟ کس کو دم ہے پوچھنے کے لیے؟ اب یہ سیکرٹری لوٹ کے کھا رہا، وہ صدر لوٹ کے کھا رہا، وہ ممبر لوٹ کے کھا رہا ہے۔ قرضوں کے نام پہ جب کمیٹیاں بدلتی ہیں تو کوئی حساب کسی کے پاس نہیں، کس کا باپ پوچھے گا؟ یہ قوم کا پیسہ، مسجد کی کمیٹیاں اور تنظیمیں چندہ کر کے، کوئی ادارے لوگوں کا پیسہ لے کر، حکومتیں جی ایس ٹی کے نام پر کسی اور نام پر جو لوٹ کر کھاتی ہیں، یہ سب چیزیں ظلم میں داخل ہیں۔ اور یہ ظلم کا حساب کل قیامت میں دانے دانے سے دینا پڑے گا، دانے دانے سے حساب دینا پڑے گا۔ اب پڑوسیوں کی ایک بالی زمین لوٹ کے کھا لیا، ناجائز زمین پہ قبضہ کر لیا، اس کا حق دلانے کے لیے رشوت لے رہا ہے، حق قدرت ہونے کے باوجود بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ یہ سارے لوگ جو حرام کے سورسز کھول کے بیٹھے ہیں، فلاں جاب میں معلوم ہے کہ حرام کا پیسہ ہے، پھر بھی وہ جاب کر رہا ہے، کیوں ہے؟ سیلری کم ہے لیکن اوپر کی ملائی زیادہ ہے۔ یہ تمہاری زبان اوپر کی ملائی، یہ اوپر کی ملائی کے لیے حرام جاب جو کر رہا ہے وہ سن لے، یاد رکھ لے کہ جو اس کی نسل میں حرام پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو جو بنایا، جانور کو بنایا، بکری کو بنایا، خنزیر کو بنایا، بھینس کو بنایا۔ بھینس گھاس کھائے تو ہضم کرتی، گوشت کھائے تو ہضم نہیں کرتی۔ شیر گوشت کھائے تو ہضم کرے گا، گھاس کھائے تو ہضم نہیں کرے گا۔ بلی دودھ پیے تو ہضم کرے گی، بریانی کھائے تو ہضم نہیں کرے گی۔ ایسے جانوروں کا اللہ نے سسٹم رکھا، بھینس گھاس کھا کے ہضم کرے گی، دودھ پی کے نہیں۔ شیر گوشت کھا کے ہضم کرے گا، گھاس کھا کے نہیں۔ ایسے ہی مسلمان حلال کھائے تو ہضم ہوگا، حرام کھائے تو اس کی نحوست نسلوں تک چلے گی۔ وہ ہضم نہیں ہوگا، اس کی نحوست نسلوں تک چلے گی۔ بد دعائیں تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی، اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کا راستہ نہیں دکھائیں گے اس کو، اور ظالم کے خلاف اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کتنا نیک کیوں نہ ہو۔ ملازم کو، مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دینا، مہینہ ختم ہو گیا پھر بھی سیلری نہیں دے رہے ہیں۔ مزدور مظلوم، اس کی غلطی معمولی ہے، ہوٹل میں کام کرنے والے ویٹر کے ساتھ کیسی ماں باپ کی، ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، کس وجہ سے؟ چھوٹی سی پلیٹ ٹوٹ جانے پر، چھوٹی سے دیر سے غلطی سے کر جانے پر، اور ہوٹل میں کام کرتے ہوئے مالک کا پیسہ لوٹ لینا، اس کی غیر موجودگی میں یہ کھا لینا، وہ کھا لینا۔ کون کون سی آفس میں، کون کون سی کمپنی میں، کس کس کے دکان میں ہر شخص ظلم کے جو حرکتیں کر رہا ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے۔ میری زندگی کا ظلم، اور ایک ایک تھوڑا 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 ظلم کر کے جب یہ جمع ہوتا جائے گا، یہ پیٹ کا جو فیٹ ہے تھوڑا 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 کر کے جمع ہوتا جائے گا، تب جا کے یہ پیٹ بڑا ہوتا ہے، تب جا کے شوگر آتا ہے، تب جا کے بیماریاں آتی ہیں۔ اچانک کوئی اندر سے بیمار نہیں ہوتا ہے، کل تک میرے کو کولیسٹرول نہیں تھا، آج چکر ہے تو آ گیا، کل چکر آیا تو کچھ بھی نہیں تھا، کل تک شوگر نہیں تھا، آج ایسا نہیں ہے، اندر جمع ہوتے آ رہا ہے، اندر جمع ہوتے آ رہا ہے۔ ایسے ہی ظلم اندر جمع ہوتے آ رہا ہے۔ اب یہ جب سماج ظالم بن گیا تو پھر ظالموں کا ظالم اوپر مسلط ہوتا ہے، ظالموں کا ظالم اوپر مسلط ہوتا ہے۔ اب چھوٹا ظالم بڑے ظالم کے خلاف بددعا کر رہا ہے، کوئی بددعا قبول نہیں ہوتی، کوئی بددعا قبول نہیں ہوتی، وہ بڑا ظالم یا چھوٹا ظالم، باقی کوئی انصاف پسند نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے دائرے کے ظلم سے توبہ کرو، پھر اوپر کا ظلم ختم ہوگا۔
بنیاد صحیح بناؤ پھر چھت صحیح ڈال سکتے ہو۔ سماج کا ہر فرد بنیاد کے پتھر کی حیثیت رکھتا ہے، اگر یہ صحیح نہیں ہوں گے تو اوپر کی چھت بھی برابر نہیں پڑے گی۔ جب یہ سماج کا ہر فرد صحیح نہیں ہوگا، اوپر مسلط ہونے والی حکومتیں بھی برابر نہیں ہوں گی۔